شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے حسین کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ مشیت خداوندی ہے، یہ مشیت خداوندی تھی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کا عظیم ترین جام نوش کرنا تھا، اور یہ بھی مشیت خداوندی تھی کہ دیگر شہیدوں کے چرچے تو ان کی شہادت کے بعد ہوتے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چرچا بچپن ہی سے زبان زد عام تھا۔ یہ بھی مشیت خداوندی تھی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لاڈلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس وقت نہیں لیا گیا، کیونکہ بات یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اگر اس وقت لے لیا جاتا تو سرکار علیہ السلام بھی ملعون ہوتے اور سیدہ پاک بھی ملعون ہوتی، لیکن مشیت خداوندی تھی کہ آپ کو شہادت کا جام نوش کرنا تھا۔ ایک وقت آنا تھا کہ آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑنا تھا، ایک وقت آنا تھا کہ آپ نے مکہ پاک کو بھی چھوڑنا تھا۔ ذرا سوچئے صاحب، یہ جملے روا روی میں ادا کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کے پیچھے اس پوری کرب و اذیت کی داستان کے پیچھے بڑی بڑی داستانیں موجود ہیں صاحب۔ آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ مدینہ پاک چھوڑ دیا، مکہ پاک چھوڑ دیا۔ اور پھر وہی بات کہ 8 ذوالحجہ کو آپ نے جو ہے وہ اپنا حج کا احرام عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد آپ کربلا کی جانب جو ہیں وہ اب سفر کر چکے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اس منزل کی جانب رواں دواں ہیں جس منزل کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہ روایات میں سب کچھ آتا ہے، اسی طرح سے آتا ہے کہ یہی وہ کرب و بلا کا میدان ہے جہاں پر آپ کی سواریاں اتاری جائیں گی، جہاں پر آپ کے خیمے نصب کیے جائیں گے، آپ کا ساز و سامان اتارا جائے گا، اور یہیں پہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور بہت تیزی کے ساتھ مشیت خداوندی کے تحت آپ اپنی اس تقدیر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اب یہ وہ کربلا کا میدان ہے جس میدان میں ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے، حق اور باطل کی ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ ایک طرف یزیدیت ہے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ، اپنی پوری یوں کہہ لیجئے کہ اپنا حکومتی مشینری کے ساتھ، اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تنہا اب تقریباً 72 یا 82 یا 91 نفوس قدسیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے، چشم فلک انگشت بدندہ ہے، زمین حیران ہے، فضائیں تھمی ہوئی ہیں کہ اب وہ آ چکے ہیں جن کے نانا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی وہ منزل جو کربلا کی منزل ہے ناظرین، وہ رہتی دنیا تک یہ بتاتی رہے گی کہ اس زمین نے اپنے سینے کے اندر اس مبارک نورانی خون کو سمویا ہے، جو مبارک نورانی خون کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر سرود عسکری صاحبہ، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب حافظ احمد یوسف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ، کربلا تک پہنچنا، کربلا امام علی مقام کی تشریف آوری، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی اور آپ کے اہل بیت کی تشریف آوری، یہ ایک پورا تسلسل ہے، اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر مقام خود قیامت خیزی کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ جہاں جہاں سے آپ نے سفر کیا، جن مقامات کو آپ نے چھوڑا، آخری سلام ہر مقام کو آپ کرتے ہوئے نکلے، الوداع کرتے ہوئے نکلے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میں اس منزل کی جانب جا رہا ہوں جہاں سے پھر مجھے پلٹ کر ظاہری طور پہ نہیں آنا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حسین منی و انا من الحسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر بچہ اپنے دادا سے، نانا سے، آبا و اجداد سے ہوا کرتا ہے، لیکن و انا من الحسین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر جب ہم نے سن 61 ہجری دیکھا، واقعہ کربلا دیکھا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ و انا من الحسین، یعنی نانا کا دین قائم
قائم رہ گیا، نانا کا نام باقی رہ گیا امام علی مقام علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو جدہ مدینہ چھوڑا ہے، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب نانا کی قبر سے بھائی کی قبر کی جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو بڑے تمکنت کے ساتھ چلے تھے، بڑے وقار کے ساتھ چلے تھے، مگر جب بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب چلے ہیں تو جیسے 6 مہینوں کا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جاتا ہے، اس طرح سے امام علی مقام ماں کی قبر پر پہنچے اور کہا کہ اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو اور زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہوئے ہیں اور مکے کی جانب آتے ہیں، اور امام علی مقام چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں، لیکن جب حالت احرام میں حاجیوں کے لباس میں انہوں نے تلواروں کو دیکھا تو انہوں نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر لیا، اور امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہوئے اور دامن کوہ میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ کی تلاوت کی۔ توحید اور وحدانیت کا بہترین شاہکار ہے، اور امام حسین علیہ السلام جس وقت عازم عراق ہوئے اور کرب و بلا کے نزدیک پہنچے، سبط نبی سے منزل مقصد قریب ہے، سبط نبی سے منزل مقصد قریب ہے، اور مہلت تو دور رہ گئی مشہد قریب ہے، جس جاں لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، اور آرام گاہ جان محمد قریب ہے۔ اے زمین کربلا مبارک ہو، تجھ میں چمکنے کے لیے چاند ستارے آ رہے ہیں، اب جو حسین تجھ پر آئیں گے تو وہ کہیں اور نہ جائیں گے، اور عباس اور علی اکبر جو یہاں پر آئیں گے تو پھر یہاں سے کہیں اور نہ جائیں گے، اور یہ زمین کربلا کربلائے معلیٰ بن جائے گی، اس کی مٹی مٹی نہ رہے گی، خاک شفا بن جائے گی۔ تو امام علی مقام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا اور زمین خریدنے کی بات کی جانے لگی، اور جب زمین خریدنے کی بات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچی تو جناب زینب نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی امام حسین سے کہو کہ زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھوائیں کہ دولہا بناؤں گی، میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی اور اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ اور امام حسین علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے اور ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ تو یہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے، اور یہ ایک اتنا عظیم مقام نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے تو امام علی مقام نے اپنے خیموں کو ترائی کے کنارے نصب کروایا، اور جب 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو وہاں سے ہٹوایا گیا اور پیچھے کی جانب امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو لایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام دریا کے کنارے سے ہٹ گئے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور جنگ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ نہیں آئے تھے بلکہ امام علی مقام بار بار ہر مقام پر یہ کہتے رہے کہ میں جو یہاں پر آ رہا ہوں تو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بلکہ انشاءاللہ کسی وقت جو ہے اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ خطبات امام علی مقام کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنا گائے بگائے اپنے خطبات کے ذریعے سے اپنے مشن کے بارے میں وضاحت کی۔ بڑا مشکل ترین مرحلہ اس اعتبار سے حافظ صاحب کہ جب آپ ظاہر سفر کو اختیار کیے ہوئے تھے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت عبداللہ بن یقتل رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کی شہادتوں کی آپ کو خبر مل چکی تھی۔ ظاہر ایک وہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ تو بوجھ آ گیا تھا آپ کی شخصیت کے اوپر نا، اور صورتحال بڑی مختلف تھی، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیسے، مطلب جب آپ کربلا پہنچے تو کیا ہوا، پھر کس طرح سے آپ کے قافلے کو روکا گیا، کیا کچھ گفتگو ہوئی، اور کس طرح سے پھر آپ کو مجبور کیا گیا اس بات پہ، ظاہر مشیت خداوندی تھی لیکن مجبور کیا گیا کہ اب آپ نے یہ رہنا، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، اللہ ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ تو وہ عاشق نبی کریم علیہ السلام کے جن سے حضور بھی عشق فرماتے اور جن کا مسکن، جن کی جائے ولادت مدینہ تھی، وہ جب مدینہ سے نکلے ہوں گے تو کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ کربلا جب امام حسین چلے ہیں تو علماء نے اور محققین نے جو منازل بیان کی ہیں، جو سٹاپس بیان کی ہیں کربلا کے، جن جن مقامات سے آپ گزرے ہیں، وہ تقریباً 20 کی انہوں نے تعداد بیان کی ہے۔ 18ویں منزل جو ہے وہ قصر بنی مقاتل کی منزل ہے۔ امام حسین جب آرام کر کے صبح بیدار ہوئے ہیں تو آپ کی زبان پر کلمات جاری ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے والد بزرگوار، کیا ہوا، یہ کلمات کیوں ادا کر رہے ہیں؟ امام حسین بتاتے ہیں کہ خواب میں مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگ جہاں چل رہے ہیں ان کو خبر نہیں کہ موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں سمجھ چکا ہوں کہ ہمیں اب شہید ہونا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر کے وہ تاریخی جملے جو کہ زبان زد عام ہیں کہ اے والد، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ اور امام حسین نے اس وقت جو کلمات ادا فرمائے بیٹے کے لیے، کیا فرمایا کہ ایک بیٹے کی طرف سے باپ کو جو بہترین جزا پہنچ سکتی ہے، اللہ تمہیں جو ہے وہ جزا عطا فرمائے۔ پھر یہ 18ویں منزل 19، یہاں روکیے ذرا بات، یہ روکیے، یہ نقطہ بڑا زبردست آپ نے اس وقت جو بیان کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بڑے مشن کے لیے جب باپ کھڑا ہو تو اگر اسے مورلی بیٹے کی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر صورتحال بڑی مختلف ہو جایا کرتی ہے۔ اس موقع پہ، جس موقع پہ ظاہر ہے اچھوں کے قدم اکھڑ جائیں، امام علی مقام کو جو پہلی یوں کہیے کہ مورل سپورٹ ملی ہے وہ علی اکبر علیہ السلام کے ان جملوں سے ملی ہے۔ بالکل، اور شاید حدیث پاک اسی لیے ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا نا کہ ایک باپ کے لیے بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ بالکل ایسا، یعنی اگر وہ اچھی تربیت کرے گا تو دیکھیں اولاد کس طرح کس مقام پر اس کے کام آ سکتی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ پھر 19ویں منزل پر جب پہنچے، نینوا کی بستی جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین نے دریائے فرات دیکھا اور جب آپ نے وہ بستی دیکھی تو امام حسین کو وہ الفاظ اپنے والد کے یاد آ گئے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمائے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے نشیب میں میرے حسین کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی امام حسین اس منظر کو سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1000 کا لشکر لے کے آ جاتے ہیں، اور ابھی تک داخل دامن امام نہیں ہوئے ہیں، ابھی نہیں ہوئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضرت حر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت حر بتاتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد نے خط دیا ہے اور اس خط میں اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ریگستان میں جو ہے وہ ٹھہراؤں اور وہاں آپ کو زبردستی جو ہے میں وہاں آپ کو محصور کر دوں، وہاں آپ کو میں قید کر دوں۔ اور ابن زیاد نے اس خط کے ساتھ اپنا ایک جاسوس بھی بھیجا تھا، اپنا ایک شخص بھی بھیجا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت حر کہیں نہ کہیں نرمی دکھا رہے ہیں، تو اس نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ اسے اپڈیٹ کرتا رہے۔ تو امام حسین خیر وہ ریگستان کے قریب جب پہنچے ہیں تو امام حسین پوچھتے ہیں کہ اچھا ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس مقام کا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اردو ہذہ الارض کرب و بلا، کہ یہ جو ہے کرب و بلا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا کی۔ تو امام حسین وہاں ٹھہرے اور امام حسین نے اپنے لشکریوں کو، اپنی فوج کو، اپنے رفقا، اصحاب، گھر والوں کو بتا دیا کہ اب خیمے یہیں لگنے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ساز و سامان اترے گا، خیمے لگیں گے، ہم ستائے جائیں گے اور ہم یہیں شہید کیے جائیں گے۔ تو وہ مینٹلی جو ہیں وہ سمجھے پریپیئر ہو گئے تھے۔ اور اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے زینب تم فاطمہ کی اولاد ہو، حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہو، تو اے زینب یاد رکھنا جس طرح انہوں نے اپنے والد کے وصال پر صبر کیا نا، اے زینب تمہیں بھی میری شہادت پر ایسے ہی صبر کرنا ہے۔ یعنی پہلے ہی آپ بتا چکے، پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ نے اسٹاپ کروا دیا، بتا دیا۔ اچھا اس میں ایک بڑی اہم ترین بات میں چاہتا ہوں ذرا اس نقطے کو بھی آپ تھوڑا سا واضح کر دیجئے۔ ایک تو یہ کہ عمر ابن حجاج کے تھرو 500 سواروں کو بھیجا گیا، وہ جو ظاہر ہے پانی پورا باقاعدہ تعینات کیا گیا کہ پانی بند کر دیا جائے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو ظہر اور عصر جو یزیدیوں نے آپ کی امامت میں ادا کی اور اس وقت جو آپ نے ایثار و قربانی کا ثبوت دیا وہ بھی شاہکار ہے، مطلب اس موقع پہ۔
بالکل ایسا ہے کہ امام حسین ظاہر ہے مجھے پھر وہی بات یاد بلکہ احسان کا لفظ استعمال کریں، احسان کیا جو پانی کی جی صورت میں ان کے اوپر، بالکل ایسا یہ احسان ہے، اور پانی بھی پلایا ظاہر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا جنید بھائی، کوفہ کیسی جگہ تھی، اس کو میں ذرا وہاں سے بھی کنیکٹ کر دوں۔ کوفہ کیسی جگہ تھی، کوفیوں سے وفا کی اس طرح امید نہیں، لا یوفی۔ تو وہ جو خط آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی 1 لاکھ نام تھے خط پہ، اور ظاہر ہے کہ امام حسین جب وہاں چلے ہیں تو علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص در رسول پر آئے یا رسول کے گھر والوں کے در پر آئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ تو اسی لیے کوفہ والوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ ایڈریس کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو یزیدی فوج ہے، جو آپ کے خون کی پیاسی ہے، جو آپ کو پانی کا قطرہ نہیں دینا چاہتی، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے گھوڑوں تک کو جو ہے سیراب کیا، یہاں تک کہ سیراب کرتے رہے کہ جب تک وہ پیاس ان کی بجھ نہ جائے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ ایثار و قربانی جو ہے وہ ہمیں کرب و بلا کے میدان سے ہمیں نظر آتی ہے۔ مطلب شہادت یعنی کربلا کیا ہے، مطلب شہادت کا درس کربلا سے مل رہا ہے، صبر کا درس کربلا سے مل رہا ہے، ایثار کا درس جو ہے وہ کربلا سے مل رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی، حضرت مسلم کا جو رویہ تھا کوفہ میں، کہ جب ان کے ہاتھ ابن زیاد پر پڑ گئے اور کہا کہ اب اس کو قتل کر دو، تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو کیا جواب دیا کہ دیکھو ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہیلے سے قتل کریں۔ اللہ، ہم جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم سامنے آ کر لڑتے ہیں، ہم یہ ہیلے بہانے نہیں تراشتے۔ تو وہاں حضرت مسلم کا بھی وہی کردار کہ انہوں نے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، اور یہاں امام حسین کا بھی یہی کردار کہ دشمنوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ جو رویہ غیر انسانی ہو، یعنی انسانیت کے تمام تقاضوں کو امام حسین کرب و بلا کے میدان میں پورا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کرب و بلا میں جب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں تو ایک تو آپ کا انٹریکشن پہلا جو ہے جناب حر سے ہوا ہے، ان کے لشکریوں سے ہوا ہے، اور وہ آپ کا انٹریکشن چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ظاہر ہے جو مین ہیڈ کوارٹر تو شام میں، لیکن جو سب ہیڈ کوارٹر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، وہاں پر شمل موجود تھا اور ساری انسٹرکشنز وہاں سے دی جا رہی تھی۔ اب جو ہے وہ اپنا عمر ابن سعد کے تھرو جو ہے باقاعدہ مزید فوج جو ہے بھیجی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اپنی جگہ بڑھتا رہا۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے اس میں، اور میں چاہتا ہوں بس اس نوٹ کے اوپر آپ بات ختم کریں، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ موقع تھا، آپ ظاہر سمجھ چکے تھے کہ اب صورتحال بہت مختلف ہونے والی ہے، ہو سکتا تھا اس موقع پہ دنیا دار آدمی ہوتا تو اسکیپ وے لے لیتا، لیکن آپ نے اس وقت بھی اسکیپ وے نہیں لیا، آپ کو اس وقت بھی آفر کی گئی، آپ نے اسکیپ وے نہیں لیا۔ جی دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو وہ ساری بشارتیں وہ شہادت کی، اور شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ بندہ مومن اس کو دیکھ لیتا ہے۔ شہادت سے پہلے بندہ مومن جب زمین پر بندہ مومن کا خون گرتا ہے، اس سے قبل ہی وہ اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین بھی ظاہر ہے اس مقام اور اس مرتبے کو دیکھ رہے تھے، شہادت کا جو حصول تھا اس کو آپ دیکھ رہے تھے۔ پھر سب سے اہم بات جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا تھا، تو نانا کے وعدے کو وفا کرنا تھا، اسی لیے تو آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت شہادت کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حاضر، شہید کا مطلب حاضر ہونا ہے نا، تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس میں صرف ملائکہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر تھے۔ تو آپ سوچیں نا کہ ایسی شہادت کا لطف وہ کوئی کیوں نہ لے، اور کیوں کوئی جو ہے نا وہ اسے چھوڑ کے جائے۔ اور پھر ایک اور بات جو سائیکولوجیکلی بھی اس بات کو دیکھیں نا، کہ جس شہادت کا چرچا بچپن ہی سے ہو، یعنی جس شہادت کے بارے میں نانا جان اعلان کریں، بابا جان کو بھی پتا ہو، امی جان کو بھی پتا ہو، صحابہ کو پتا ہو، سب کو پتا ہو کہ یہ وہ ہیں جو ایک وقت میں شہید کر دیے جائیں گے، تو وہ اگر انسان کوئی اپنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اگر کسی عام شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ تمہیں یہ بیماری لاحق ہونے والی ہے، یا تمہارا ایکسیڈنٹلی جو ہے مطلب اس طرح سے انتقال ہو جائے گا، یا تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا، وہ اس اناؤنسمنٹ سننے کے بعد وہ مطلب قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے جو ہے مر جائے گا وہ۔ جنید بھائی، لیکن امام علی مقام جرأت و بہادری کا استعارہ بن کے اٹھے، اور میں کہتا ہوں بعض اوقات کربلا میں ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لاجک فیل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ گفتگو چلتی رہے گی، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں